حدیث پاک میں ہے کہ سورۃ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے، لیکن ہم سینکڑوں بار پڑھتے ہیں شفا نہیں ہوتی، کیا وجہ ہے؟ بھائی حدیث پاک میں ہے شہد میں شفا ہے۔ ایک صحابی نے جا کر اپنے بھائی کو شہد پلایا، اسے صحت نہ ملی، حضور نے فرمایا پھر پلاؤ پھر پلاؤ پھر پلاؤ، وہ کہنے لگے جی صحت نہیں ہے، حضور نے فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں ہے، اس میں شفا ہے۔ پھر اس نے پلایا تو ٹھیک ہو گیا، کوئی وجہ تھی، ایک تفصیل ہے اس کی، اس میں بھی آپ کی کوئی وجہ ہوگی نا، آپ بھی تو ماشاءاللہ تازی بد نظری کر کے الحمدللہ رب العالمین کا ورد کر کے پھونک دیتے ہوں گے، آپ کو بھی اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ بھائی ادھر دیکھیں مجھے دیکھیں، چینی کے ساتھ یہاں پانی میں حل کر کے پانی پیوں تو میٹھا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لیکن اگر گلاس میں سالن بھی پڑا ہو اور میں چینی والا پانی بھی ڈال لوں، مٹھائس مجھے محسوس ہوگی؟ یا مجھے صفرا کی بیماری ہو، میرا ذائقہ چلا گیا ہو، جدید دور کی کوئی بیماری مجھے لگ گئی ہو اور میرا ذائقہ چلا جاتا رہا ہو اور میں کہوں جی چینی اور نمک تو ایک برابر ہے، تو وجہ چینی کی نہیں ہوگی، میری ہوگی۔ تو آپ وجہ دیکھیں، عورتوں کو عادت ہوتی ہے وہ گفتگو کرتے وقت ناک پہ انگلی رکھ لیتی ہے۔ ایک عورت تھی تازہ بچے کو استنجا کرا کر آئی تو اس کے ہاتھ میں گندگی لگی ہوئی تھی، نجاست، تو چاند چڑھا ہوا تھا، ساری عورتیں چاند دیکھ رہی تھی، اس مہینے کا چاند طلوع ہو گیا ماشاءاللہ، تو وہ بھی کہنے لگے اچھا چاند طلوع ہو گیا۔ اب وہ نجاست والی انگلی تھی تو انہیں ناک پہ رکھی تھی، کہا ہے تو بڑی بدبو والا چاند یار، یہ کیسا چاند ہے؟ تو غلطی اس کی انگلی میں تھی۔ تو بھائی غلطی آپ کے معاملات میں ہوگی اور آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کو نعوذ باللہ تکذیب کر رہے ہیں، جو صحت نہیں ملتی ہے اس کی کوئی وجہ ہو نہیں، کوئی معاملات ہونے ہیں، کوئی معاملات کے ساتھ وجوہ، انگلش میں کہتے ہیں نا سائیڈ ایفیکٹ ہوگا اس کا کوئی، تو سائیڈ ایفیکٹ میں آپ ذرا دیکھیں کہ معاملات کیا ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا